بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید قربانی کرنا تو بس جانور ذبح کرنا تو محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. وہ سنت اس لیے قائم کی گئی تاکہ قیامت تک آپ کو یہ فلسفہ یاد رہے، قیامت تک آپ کو یہ فلسفہ یاد رہے کہ قربانی ہم دیتے کیوں ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے. ایک بندہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قربانی نہیں دیتا، ایک بندہ اپنی بہن کا حق نہیں دیتا، ایک بندہ اپنے ملازموں کی تنخواہ وقت پر نہیں دیتا، ایک بندہ دوسرے سے ٹھگی مارتا ہے، ایک بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے رکھتا ہے، ایک بندہ پڑوسیوں کے اوپر لگاتار ظلم کرتا ہے، ایک بندہ غریبوں کو گالی دیتا ہے، پھر وہ 1 لاکھ کا بکرا خرید کے کہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں. یہ بدبخت قربانی نہیں کر رہا، یہ صرف دکھاوا کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا دکھاوا پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں. جب اپنے رب کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے نا، تو سب سے پہلا قربانی کا فلسفہ تو یہ ہے کہ ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا لوگ تو صرف محلے میں پڑوسیوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم تو 2.5 لاکھ کا جانور خرید کے لائے ہیں، تو تمہاری نیت تو بس اتنی ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ میاں صاحب نے تو بڑا مہنگا جانور خریدا. تو بس پھر قربانی کا فلسفہ تمہارے نزدیک اتنا ہی تھا کہ تم چاہتے تھے کہ بس محلے والے میری تعریف کریں. ہو گئی تمہاری قربانی اسی فلسفے کے تحت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیت کو جانتا ہے. آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، رب تک تو نہیں جا رہا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں عید والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. کئی لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے ہی فریج بھر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ جو قیمتی کھانا آج کے دن تیار کیا گیا یہ اب غریبوں تک بھی پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یہ موجود جو مستحق لوگ ہیں ان تک بھی پہنچا رہا ہے کہ نہیں، کہ ساری کی ساری قربانی اپنے گھر میں ہی کر رکھ لی، اپنے پاس ہی جمع کر لی کہ نہیں اب اوروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، قربانی کا جانور کہتے ہیں کہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے. پتہ ہے نا جی، آپ اکثر عید کے دنوں میں نا مولویوں کے فون بجتے رہتے. کیوں؟ اجی حضرت بکرا لے رہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے. اجی حضرت بکرا خریدنے، اس کی سنگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے. تو ادھر سے مولانا بولیں گے کہ نہیں بھائی بالکل بے عیب جانور چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی ٹھگ نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی سود خور نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی رشوت خور نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی ظالم نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی بہنوں کا حق مارنے والا نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی پڑوسیوں پر ظلم کرنے والا نہ ہو. جس میں خود 500 عیب ہو پھر وہ بے عیب جانور ڈھونڈتا ہے. پہلے جب تک اپنے عیب دور نہیں کرتا تب تک رب کو ایسی قربانی منظور نہیں ہے. اپنے عیبوں پر کبھی نگاہ نہیں پڑی. قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ بندہ اپنے من کو مارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کسی باپ کی طبیعت چاہتی کہ بیٹے کو قربان کر دے؟ کیا کوئی ماں اپنی مرضی سے اپنا بیٹا ذبح کروا سکتی ہے؟ قربانی کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ اپنے من کو مارے، اپنے یار کی بات مان لے. تو ہم لوگ کیا، جتنے لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان میں اکثر تو قصہ ہی ان کا یہ ہے. اکثر لوگوں کو آپ سنیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں اتنے کا جانور لے آیا، میں نے اتنے پیسے مسجد میں دے دیے. او میں ہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو میں ہی تو پسند نہیں. اللہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہتے ہیں، متعدد مقامات پر کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کے چلنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں. یہ زمین خدا کی ہے، اس رب کی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس کو آپ ایشور کہتے ہو، اکال پرخ کہتے ہو. یہ اس رب کی زمین ہے. اس کو اپنی زمین پر تمام لوگ برداشت ہیں، اپنی زمین پر اکڑ سے چلنے والا برداشت نہیں ہے. رب کی زمین ہو اور آپ اکڑ کے چلیں، رب کی زمین پر آپ میں کرتے پھریں، رب کی زمین پر آپ غریبوں سے منہ ٹیڑھا کر کے باتیں کریں، رب کی زمین پر آپ مظلوموں کو دھکا ماریں، رب کی زمین پر آپ ضرورت مندوں سے اپنا منہ پھیر لیں، رب کی زمین پر آپ غریب کے منہ پہ تھپڑ مار دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی باقی باتیں تو برداشت تھی کہ جب آپ شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، وہ آپ کے ذاتی فعل تھے، ان کی سزا ملے گی، قیامت کے دن حساب ہوگا. لیکن یہ جو رب کی زمین پر تم اکڑنے لگے اور رب کے بندوں سے گنڈا گردی کرتے لگے، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے.
تو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو قربانی کی سنت ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، سنیے ایک اور بات چلتے چلتے، جن کو اللہ کریم نے دولت دے رکھی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں گھر میں. تو ہمارے یہاں تو نیا رواج چل پڑا اب، کیونکہ جیسے جیسے موبائل ترقی کر رہا ہے، انٹرنیٹ ترقی کر رہا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. بھائی ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. ایسی ٹیکنالوجی بھی جب آنے والے دنوں میں آ جائے گی نا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، 2 بٹن دبائیں گے تو 15 سیکنڈ میں دوسری جگہ پہنچ جائیں گے. تب بھی خانہ کعبہ کا طواف پیدل چل کر ہوگا، تب بھی حجر اسود کا بوسہ لینا ہی پڑے گا، تب بھی صفا و مروہ پر چلنا پڑے گا، تب بھی جا کے جمعرات پر شیطان کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، تب بھی اپنے گھر میں لا کے جانور ذبح کرنا پڑے گا. اس دین کے اندر کوئی رتی بھر کی تبدیلی نہیں کر سکتا. اب چل پڑا نا رواج، آن لائن قربانی ہو رہی ہے. اچھا، جو آن لائن ہو رہی ہے وہ آن لائن ہی جا رہی ہے. بس کروا زیادہ تر کون رہے ہیں؟ جو تو چلیے جن میں شوق ہے یا مجبوری ہے وہ کریں، کوئی بات نہیں. سمجھ آتا ہے کہ وہ کہیں حصہ ڈال رہے ہیں 3000 کا 2000 کا. اب تو قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے، وہ جناب 1500 میں قربانی کر لو. کل میں نے ایک اشتہار دیکھا 1700 میں قربانی کروا لو. اب مسلمان جو ہے بیچارے معصوم ہیں. اگر کسی کو آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں سب سے سستا اور جلدی چورن جو بکتا ہے وہ مذہب کا ہے. کسی بھی دیش میں چلے جاؤ تو اب وہ مسلمانوں کو کہہ رہے جناب 1500 کی قربانی، 1200 کی بھی. اچھا، جو پہلے ہی قربانی کرتے جن کے پیسے نکالتے جان نکلتی ہے نا، یہی تو فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لے آؤ اپنا مطہر مال میرے راستے میں لگاؤ، نکالو اپنا مطہر مال جو ہم نے تمہیں دیا، خرچو رب کے راستے میں. اب کئی ایسے ہو پتا ہے گھر میں پیسے ہیں، جانور اچھا خرید کے گھر میں لا سکتے ہیں، نہیں یار کوئی سستی سی قربانی کا حصہ ڈلوا لیتے ہیں. یہ جو آپ حصہ ڈال رہے ہو بس قصہ ہی بن گیا، حصہ نہیں پڑا، یہ تمہارا قصہ ہی بن گیا اس کا. اللہ ان کو بھی معاف فرمائے جو پیسے لے کے قربانیاں نہیں کرتے. گنتی کے چند لوگ ہیں پورے ملک میں، چند بڑے ادارے ہیں جو وہ قربانیاں غریبوں تک پہنچاتے ہیں. ورنہ یہ جو آج کل آپ کے پاس اکثریت میں پھر رہے وہ لے رہے، بس ایک طرف سے رسید کاٹ لے آؤ. 1200 میں قربانی ہوتی ہے کوئی؟ ان کی مانو گے تو کل کو مرغی کی قربانی جائز کر دیں گے تمہارے پہ. کون کر رہا ہے اتنے میں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اس خوش فہمی میں رہنا کہ جی ہم نے پیسے دے دیے قربانی ہو گئی. یہ کس طرح قربانی ہو گئی؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لا کے قربانی کریں، آپ کے بچے بھی موجود ہوں، اہل و عیال بھی وہاں پہ موجود ہوں، اس کی چیزیں، اس کا تمام ساز و سامان غریبوں میں بانٹیں، پڑوسیوں میں بانٹیں، مستحق لوگوں تک پہنچائیں اس چیزوں کو. اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو پھر آپ اس سے نظریں کیسے پھیر سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور پھر اس کو خسارہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے خسارے کا ذمہ دار خود ہے، خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے وہ. اور ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں رب رسول سے ڈریں. آج کل تو ہول سیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مساجد اور مدارس کے نام پر صرف ڈاکہ ڈالنے کا جنہوں نے کاروبار شروع کیا، انہوں نے رب اور رسول کے نام پر لوگوں پہ ڈاکہ مارنے کا کام شروع کیا. کم از کم اگر آپ کے پاس کچھ دین کی دولت موجود ہے تو ان لوگوں کا عبرت ناک انجام پڑھ لو جنہوں نے دین کے اندر خیانت کرنے کی کوشش کی. دین کے اندر خیانت چاہے مال کی ہو، چاہے مسائل کی ہو، چاہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہو. تو اس لیے جو حضرات حصہ بھی ڈالیں گے، اگر وہ کسی مستند آدمی کو جانتے ہیں، مستند عالم دین کو جانتے ہیں، جو واقعی جن کے اداروں میں واقعی قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو وہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن گلی محلے میں تھیلا اٹھائے جو لوگ پھر رہے ہیں کہ بھئی 1000 روپے دے دو، 1200 دے دو، یہ رسید پکڑو، آپ کی قربانی ہوگی، قربانی نہیں ہوئی، وہ حصے کا قصہ بن گیا ہے. اور قیامت والے دن آپ بھی پکڑے جاؤ گے کہ جب چھوٹے جانور کے پیسے موجود تھے تو پھر یہ کس طرح جان چھڑانے کی تم نے کوشش کی ہے. عید کا دن دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا دن ہے. عید کا دن اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کا دن ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بہت سارے لوگ آپ سے کچھ چاہتے ہیں،
اگر آپ ان کو برا جواب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو جب بندہ وہ بھی ضبط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. صدقہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کا ہوگا. کسی روتے ہوئے کو ہنسائیں گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں, آپ مسکرا کے دیکھیں گے صدقہ ہو جائے گا. کوئی چاہتا ہے کہ آپ چند گھنٹے چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے گزار لیں, آپ رب کی رضا کے لیے گزار لیں گے, وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. بیوی بچے چاہتے ہیں کہ ہاں کاش آپ بھی 2 دن ان کے ساتھ گزاریں, آپ رب رسول کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار دیں گے, وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ ہو جائے گا. صدقہ صرف پیسوں سے ہی تھوڑی ہوتا ہے, بندے کے اپنے اعمال سے, اپنے کردار کے ساتھ بھی تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو اس فلسفے کو سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کو قائم رکھنا ہے جو قربانی کی روایت ہے. قربانی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم قربانی کے فلسفے کو یاد رکھیں. اور صرف یہ دنیاوی طور پر بھی اگر آئیں گے تو اس قربانی سے ایسے لاکھوں خاندان ہیں. کیونکہ جب قربانی کے دن آتے ہیں نا, یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے جانوروں کی, اس میں کوئی بڑی کمپنیاں نہیں ہوتی. غریب گھروں کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال جانور اس امید پر پالتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے, ہم اپنے گھر کی چھت ڈال لیں گے. کیوں اس امید پر ہوتے ہیں کہ چلو عید آئے گی تو یہ جو ہماری چیز ہے اتنی رقم میں بک جائے گی تو ہمارا فلاں کام اس سال کا ہو جائے گا. اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو لاکھوں کروڑوں غریب خاندانوں کی جو زندگی ہے اس قربانی کی عید کے ساتھ ساتھ وہ پٹری کے اوپر آ جاتی ہے. تو بالکل جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اس عید کے دن قربانی کریں, اور ان کے جو عزیز و اقارب, جو یار دوست یا پڑوسی جو مستحق ہیں, جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی, یہ جو آپ نے گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ فارمولا سمجھا ہے نا, جتنا عمدہ رشتہ داری پاجی گئی تے پاجی آئی, یہ جو آپ نے طریقہ نکالا ہے یہ غلط ہے. ان تک پہنچائیں جن کے یہاں پہنچا ہی نہیں. آپ کن کو پہنچا رہے ہو؟ اچھا خالہ کو بھیجا, خالہ پوچھ رہی, اچھا پھوپھا جی کو بھیج دیا. اللہ کے بندے آپس میں لین دین کر رہے ہو. جو قریب میں پڑوسی ہیں جو مستحق ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہے. جن غریبوں کو آپ جانتے ہو ان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہاں جی فلاں فلاں رشتہ دار کو ہم نے بھیجنا, انہوں نے آپ کو واپس. یہ نہیں, یہ طریقہ غلط ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. قربانی کا گوشت مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور ان مستحق لوگوں تک پہلے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں. تو دعا بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.